السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں کچھ لائنز پیش کروں گی، تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ کردار قیمتی بناؤ، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ جو لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اوقات ہے۔ دوسروں کے بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو۔ یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ کچھ سوالوں کے جواب صرف وقت دیتا ہے، اور جواب وقت دیتا ہے اور لا جواب دیتا ہے۔ انسان کی بدتمیزی سے مت گھبراؤ، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں ہی سے سیکھے جائیں، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے بھی سکھا دیتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص گناہوں کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کی آرزوئیں بہت دیر سے پوری ہوتی ہیں، اور جس چیز سے ڈرتا ہے سب سے پہلے اس میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تعلق اور ظرف کا پتہ تعلق کے بگڑنے پہ پتہ چلتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے ہی برے حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلے گا اور ضرور بدلے گا۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو، وہ اپنے لباس لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا ہے، واپسی اتنی ہی دشوار ہوتی ہے۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزرتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج طلوع ہونے کا پتہ دیتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمایاں کرتی ہیں۔ معافی مانگنے کے لیے بھی ظرف ہونا چاہیے۔ کم ظرف لوگ کبھی معافی نہیں مانگتے۔ ہر دن اچھا نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر دن میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ دلوں میں رہنا سیکھیں، گھروں میں تو سب ہی رہتے ہیں۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ انسان پل بھر میں یاد بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی خاموش رہنا پڑتا ہے اور منظر عام سے غائب ہونا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کی خوشیاں اور غیر موجودگی ہی لوگوں کو آپ کے ہونے کا احساس دلاتی ہیں۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ زندگی اپنی خوبیوں پر بسر کی جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پر نہیں۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ انسان پل بھر میں یاد بن جاتا ہے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ کسی دوسرے کی خاطر اپنی خوشی قربان کر دینا، یہ بھی انسانیت کی معراج ہے۔ اگر آپ لفظ اور آپ اور تو انسان کی حیثیت دیکھ کر استعمال کرتے تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج طلوع ہونے کا پتہ دیتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمایاں کرتی ہیں۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا نسخ کی دلیل ہے اور کم عقلی کی علامت ہے۔ جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ جب تک تم قدر خود نہیں جانو گے تب تک کوئی تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔
جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے تجھے تیرے عیب بتائے اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ انسان کے اندر الفاظ اور احساسات اس وقت زیادہ شدت سے بولتے ہیں جب کوئی سننے والا نہ ہو۔ یاد رکھیے کہ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑنے کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔